بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ محترم دوستو، مفتی سید مبشر رضا قادری منتظم اللہ ختم نبوت فورم آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج ہم ایک سابقہ قادیانی نو مسلم یعنی ایکس قادیانی کا انٹرویو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور یہ ہمارے جو نئے مسلمان ہوئے ان کا نام ہے فہد۔ تو فہد بھائی انہوں نے تقریباً 2-2.5 سال قبل قادیانیت مرزیت کو خیر بات کہا۔ یہ پیدائشی قادیانی مرزئی تھے۔ تو اس انٹرویو کے اندر ہم ان سے قادیانیت اور مرزیت کے حوالے سے کچھ ضروری سوالات کریں گے اور جانیں گے کہ قادیانیت مرزیت کیا ہے اور کون سی ایسی چیزیں تھیں کہ جنہوں نے ان کو اسلام لانے کے اوپر راغب کیا اور انہوں نے اسلام کو قبول کیا اور قادیانیت مرزیت کو خیر بات کہا۔ یہاں پر میں 2-4 باتیں جو بڑی ضروری ہیں وہ ابتدا میں کیے دیتا ہوں کہ قادیانی مرزئی جب اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو بہت زیادہ شور و شرابہ کریں گے، اور کوئی یہ کہے گا جی یہ تو جناب یہ بندہ اس کو ہم نے نکال دیا ہوا ہے، اس کو ہم نے اس کی کرتوتوں کی وجہ سے، یہ تو چور تھا، ڈکیت تھا، شرابی تھا، زانی تھا، یہ تھا، وہ تھا، بڑا کچھ بولیں گے۔ تو اس کو تو ہم نے نکالا ہوا ہے، اور یہ جو ہے نا آپ دیکھو جی یہ مسلمان ہو گیا ہے، اسی وجہ سے تو ہم نے نکالا تھا کہ یہ بندہ ہی صحیح نہیں تھا۔ تو یہ اس لیے میں باتیں کر رہا ہوں کہ جب ہم کسی سابقہ قادیانی نو مسلم کا انٹرویو شیئر کرتے ہیں، ریکارڈ کرتے ہیں، تو یہ بولی لازمی قادیانی مرزئی بولتے ہیں کہ لو جی دیکھو جی یہ ہماری جماعت کے اندر خرابی پیدا کر رہا تھا، اس وجہ سے ہم نے اس کو جماعت سے نکال دیا۔ تو یہ چند باتیں تو میں نے ابتدا کے اندر آپ کے گوش گزار کر دیں۔ تو آئیے ہم اب انٹرویو کی طرف آتے ہیں اور اپنے بھائی سے انٹرویو لیتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہد بھائی کیا حال ہے؟ جی ٹھیک ٹھاک الحمدللہ، آپ سنائیں سب ٹھیک ٹھاک ہے؟ اللہ پاک کا بڑا فضل، شکر، احسان۔ اچھا فہد بھائی، جیسا کہ پہلے ہماری آپ سے بات ہو چکی ہے کہ آج ہم نے آپ کا انٹرویو لینا ہے، تو ہم جو ہے نا اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو آپ سے کریں گے۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ جو سوالات پوچھے جائیں ذرا مختصر جواب دے کے جو ہے اس کو بات کو کلوز کر کے پھر آگے چلیں گے، تاکہ ہماری یہ مختصر وقت کے اندر زیادہ گفتگو ہو سکے۔ جی بالکل صحیح ہے۔ اچھا آپ ذرا اپنا نام بتا دیں، آپ کا نام کیا ہے؟ جی میرا نام فہد نعمان۔ فہد نعمان، آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں؟ میرا چناب نگر سابقہ ربوہ سے تعلق ہے۔ یعنی جس کو یہ قادیانی مرزئی ربوہ کہتے ہیں اور مسلمان اس کو چناب نگر کہتے ہیں، جو فیصل آباد کے قریب واقع ہے، بالکل، تو وہاں سے آپ کا یعنی یہ آبادی کے اندر جو ہے نا آپ کا گھر ہے؟ جی بالکل آبادی کے اندر گھر ہے۔ اچھا، جو ان کی مشہور عبادت گاہ ہے جس کو یہ مسجد اقصیٰ کہتے ہیں، اس کی بالکل بیک سائڈ پہ ہمارا گھر ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ تو قادیانی مرزئی وہاں کے جو ہیں وہ آپ کو جانتے ہیں؟ جی بہت اچھی طرح جانتے ہیں، وہ جب میں نے اسلام قبول کیا ہے اس سے زیادہ اور جاننے لگ پڑے ہیں۔ آپ کے ابو کا نام کیا ہے؟ شہزاد۔ کیا نام ہے؟ رحیم شہزاد۔ رحیم شہزاد؟ جی رحیم شہزاد۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو آپ پیدائشی قادیانی مرزئی تھے؟ جی بالکل میں پیدائشی قادیانی مرزئی تھا۔ ابھی آپ کی عمر کتنی ہوگی تقریباً؟ ابھی میری عمر جو سی ہے 23 ایئرز اولڈ ہو گئی ہے، 23 سال۔ آپ شادی شدہ ہیں؟ جی الحمدللہ شادی شدہ ہوں میں، ایک بیٹے کا جو ان سے باپ بھی ہے۔ جی ماشاءاللہ، تو آپ کی وائف بھی تو مسلمان ہی ہوں گی ماشاءاللہ؟ جی الحمدللہ وہ بھی مسلمان ہیں۔ جی ماشاءاللہ۔ تو آپ کے بہن بھائی جو ہیں وہ بھی مسلمان ہوئے ہیں کہ نہیں؟ نہیں، باقی جو ان سے میری والدہ ہے، ایک بھائی ہے، ایک سے والد صاحب ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور وہ ابھی تک جو ان سے ہے نا اسی جال کے اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ والدہ جو ہے؟
जी تو بھائی بھی سارے بہنیں بھائی؟ جی چھوٹا ایک بھائی ہے مجھ سے، ایک بہن ہے، ماشاءاللہ جوان ہے دونوں، لیکن یہ ہے کہ ابھی بھی وہ مرزئی ہیں. قادیانی ہیں. تو ان کو آپ نے کبھی سمجھایا نہیں؟ جی جی میں نے ان کو بہت دفعہ سمجھایا ہے، بلکہ میں نے ان کو حوالہ جات کی بکس بھی ان کو دی ہیں کہ یہ اپنے مربیوں کے پاس لے کے جائیں، لیکن جو ان سے میری والدہ ہے وہ بکس وغیرہ سارا کچھ ختم کر دیتی ہیں، ان تک پہنچنے ہی نہیں دیتی صحیح طرح. اور بلکہ میں نے جب بھی ان کو سمجھایا ہے، بلکہ میرے اوپر تو یہ اب پچھلے دنوں انہوں نے کیس بھی کروا دیا تھا اسی معاملے پہ. اچھا، کنہوں نے کیس کروایا تھا آپ کے اوپر؟ یہ مرزائیوں نے، یہ میری والدہ نے مل کر محلے کا جو سا ادھر کا زعیم ہے معلم لیاقت اس کو کہتے ہیں. معلم لیاقت کو کہہ کے آپ کے اوپر کیس کروا دیا تھا؟ جی بالکل، میرے پہ، میری وائف پہ. اور وہ تو اللہ تعالیٰ نے بس بچانا تھا ہمیں، کہ ہمیں پتہ چل گیا کہ پولیس ہمارے گھر میں اریسٹ کرنے آئی ہوئی ہے. ایک کیس کیا کروایا، کیا مقدمہ بنایا؟ مقدمہ یہ کروایا تھا کہ یہ جو ان سے مسلمان ہو گیا وہم، جو ان سے قادیانی ہے، اس کا ہمارا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، لہٰذا یہ ہمیں مطلب قتل کرنے کی دھمکی دیتا ہے، تو ہمیں تبلیغ کرتا ہے، ہمیں ٹارچر کرنے کی کوشش کرتا ہے، حالانکہ یہ بالکل جھوٹ ہے اور اس میں کسی قسم کا سچائی نہیں ہے. اچھا فہد بھائی، تو جی پھر وہ مقدمہ ختم ہو گیا؟ جی فی الوقت تو وہ ختم ہے. یہ مولانا نیاز چنیوٹی صاحب ہیں ادھر چنیوٹ کے جو ان سے ایم پی ہیں، انہوں نے، اور ڈی پی او صاحب جو ان سے، ان کی بڑی مہربانی ہے، انہوں نے اس کے اوپر جو ان سی ہے ٹیم ایک بٹھائی تھی، تو تب وہ مقدمہ ختم ہوا ہے. اچھا، یہاں پہ آپ تھوڑا سا ہم آگے بڑھتے ہیں مزید سوالات کی طرف. تو یہ کیس کی جی چونکہ آپ نے بات شروع کر دی ہے، تو یہ ہم نے بہت سنا ہے. تقریباً جتنے بھی آج تک جو ہے نا قادیانیت کو چھوڑ کے جن لوگوں نے اسلام کو قبول کیا ہے، اس ہر بندے سے میں نے یہ بات سنی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی جی ہزاروں دفعہ یہ بات میں سن چکا ہوں، اور جو نیو مسلم ہوتے ہیں ان کے منہ سے یہ چیز سن چکا ہوں کہ یہ قادیانی مرزئی جو ہے نا اپنے کلٹ سے، اپنے مذہب سے نکلنے والے بندے کے اوپر ظلم اور بربریت کے جو ہے نا تمام حدیں پار کر دیتے ہیں. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں. یہاں تک کہ میں تو کہتا ہوں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے پاس کرم ہے کہ ہم ان سے بچ کے نکل آئے ہیں. تو یہ اکثر جو ان سے ہم نے مربی صاحب جو ان سے تھے، ان کے مربی نذیر ان کا نام ہے، وہ بھی جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان پہ بھی بہت زیادہ ظلم انہوں نے ڈھائے تھے. اچھا، تو یہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہے، یہ ہر ایک کے ساتھ اس طرح کرتے ہیں، اور جھوٹے کیس بنا کے اور یہ جھوٹی کہانیاں بنا کے اس طرح کرتے ہیں. وہ آپ کو پتا ہوگا یوسف صاحب جو وکیل تھے، ایڈوکیٹ، جی بالکل، وہ ہمارے محلے کے تھے، میں بالکل اسی محلے کا ہی ہوں. اچھا. آپ یہ اپنے منہ سے بتا دیں ان کے ساتھ ان لوگوں نے کیا سلوک کیا، کہ انہوں نے جب مرزیت کو چھوڑنا چاہا تو ان لوگوں نے پھر کیا سلوک کیا، آپ بتا دیں ذرا. جی بالکل، ان کا تو مرڈر ہوا تھا، اور اللہ معاف کرے بے دردی کے ساتھ ان کا مرڈر ہوا تھا. ہاں، چھریاں ماری تھی، اور ان کا تو چہرہ بھی نہیں پہچانا جا رہا. جی بالکل، ہم اس جگہ پہ ہم موجود تھے، بالکل ہمارے سامنے ان کی جو ان سی ڈیڈ باڈی پڑی تھی، سارا کچھ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے. اچھا یار فہد صاحب، آپ اللہ کو حاضر ناظر جان کے، اور چونکہ آپ مسلمان ہو گئے ہیں، میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں جھوٹ مت بولیے گا. جو میں پوچھنے لگا ہوں بالکل جس کے قبضہ قدرت میں آپ کی جان ہے، آپ ذرا قسم اٹھا کے بتائیں، ذرا مجھے حلف دیں کہ جو آپ کہیں گے سچ کہیں گے. ذرا حلف دیں مجھے. جی بالکل، میں اللہ تعالیٰ کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں ان کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں جو آپ سے بات کروں گا سچ کروں گا، اور اللہ تعالیٰ مجھے جھوٹ سے بچائی رکھے ہیں. آپ مجھے ذرا یہ بتائیں کہ قادیانیوں کو تو اچھا، آپ مجھے ذرا یہ بتائیے گا کہ یہ جو نا ایک بات بڑی مشہور ہے مسلمانوں کے اندر، سوشل میڈیا پر، وہ یہ کہ یہ قادیانی مرزئی جو ہے نا یہ ایک جاسوسی اور دہشت گردی کی تنظیم ہے، اور اس کے اوپر کتابیں بھی آ چکی ہیں. متین خالد صاحب نے بھی ایک کتاب لکھی ہے. آپ ذرا بتا دیں کہ ان کا جاسوسی نظام اور یہ ان کو جو کہا جاتا ہے کہ یہ دہشت گردی کی ایک تنظیم ہے، ایک گروہ ہے،
یہ بات کہاں تک سچی ہے؟ جہاں تک غالباً میں اس چیز کو جانتا ہوں کچھ لحاظ سے یہ بہتر ہے. مطلب 100 میں سے آپ لگا لیں تقریباً 60% تک یہ بالکل بات جو سی ہے ٹھیک ہے. وہ اس طرح ٹھیک ہے کہ آج تک آپ دیکھ لیں چناب نگر میں ایسی کوئی واردات یا ایسا کوئی دہشت گردی کا کوئی بھی کیس آپ نے آج تک نہیں سنا ہوگا. وہ صرف اس لیے نہیں سنا ہے آپ نے کہ اس میں ان کا بھرپور جو ان سے ہے کردار ہوتا ہے. اب ایک اور چیز آپ دیکھ لیں اب ان کے پاس ڈھیروں اسلحہ ہے, ڈھیروں سے بھی کیا کافی اسلحہ ان کے پاس. ان کا ایک ادارہ ہے صدر میں عمومی, اور یہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھیں ہمارے پاس ہاتھ خالی ہے, ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے, ہم مار گئے, ہمیں لوگ مار گئے, آ کے ہمیں مسلمان مار گئے. اور یہ سب ان کا ایک قسم کا فراڈ ہے, حالانکہ یہ ہر ایک کو ٹارچر کرتے ہیں. تو یہ کیوں یہ شور مچاتے ہیں کہ ہم مر گئے کھپ گئے, ہمارے ساتھ مسلمانوں نے ظلم و ستم کیا؟ یہ سب میں یہ خبر پھیلا کے یہ کیا چیز, کون سے مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں, کون سے فوائد حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ مقاصد کے یہی جی یہ ہیومن رائٹس کا ادارہ جو ان سے ہے اس کو ممکن کرتے ہیں اپنی طرف کے, تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ پناہ باہر کے ملکوں میں مل سکے. جس طرح کہ یہ سب سے زیادہ زور جو ان سا ان کے مرزا نے خود کہا ہوا ہے کہ ہر گھر میں سے ایک افراد جو ان سا ہے باہر کی طرف نکلے, مطلب پاکستان سے نکلنا شروع ہو جائے. اور یہ ہم نے اپنے کانوں سے سنا ہوا ہے, اس میں کوئی نہیں ہے. میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے یہ بات کہتا ہوں. اور آپ یقین کریں 2017 کی بات ہے, اتنے زیادہ لوگ ملیشیا کی طرف گئے ہیں کہ شاید ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں پورے پاکستان کے اندر. اچھا ایک بات اور پوچھوں گا, جناب نگر سے ملیشیا, یہ بات شرم کی ہے لیکن آپ نے چونکہ حلف دیا ہے مجھے, جو پوچھنے لگا آپ نے مجھے سچ سچ بتا دینا ہے, ٹھیک ہے جی؟ اگر تو آپ کو پتا ہے تو بتا دیجیے گا, نہیں پتا تو آپ کہیے گا کہ نہیں میرے علم میں نہیں ہے. اچھا ایک بات یہاں یہ بھی مشہور ہے, یہ ہمیں پتا ہے, جو مخصوص لوگ ہیں نا ان کو پتا ہے, اور ہمارے پاس اس کے دلائل بھی موجود ہیں. صرف میں آپ کے منہ سے سننا چاہتا ہوں کہ آپ کو بھی پتا ہے کہ نہیں. وہ یہ ہے کہ یہ لوگ لواطت بڑی کرتے ہیں, یعنی لواطت اس کو کہتے ہیں کہ بچوں کو, چھوٹے بچوں کو یا آپس کے اندر جو ہے نا منہ کالا کرنا, گندے کام کرنا. تو آیا یہ کام کوئی ایسا ہے, کچھ ایسا؟ جی ایسا یہ اس ٹائم ہوتا ہے جب سیکٹروں پہ ان کے پیرے وغیرہ ہوتے ہیں یا یہ ان کی ڈیوٹیز لگتی ہیں. نوجوان لڑکے ہوتے ہیں 15 14 سال ان کی عمریں ہوتی ہیں, اور ان کی نادانی کی عمر ہوتی ہے, اس میں یہ سارا کام جو ان سے بالکل ہوتا ہے, اور یہ اکثر مقامات پر ہوتا ہے. اور اس میں کوئی دیکھیں, میں خود اس ٹائم مرزائی تھا, اللہ تعالیٰ نے مجھے اب ہدایت دی ہے, ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ کام دیکھا ہوا ہے, اس میں کوئی شک نہیں, بالکل صحیح ہے بات. یہ دیکھ لیں, یہ ہمارے ناظرین بھی سن رہے ہیں, یہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ بات 100% صحیح ہے میرے دوستوں جو سن رہے ہیں ہمیں, کہ یہ قادیانی مرزائی, یہ مرزا قادیانی کی وہ سنت پہ بڑا عمل کرتے ہیں کہ مرزا قادیانی بھی یہ کام کرواتا تھا. وہ قاضی یار محمد جو کہ مرزا قادیانی کا شراب و کباب کا ساتھی تھا, وہ اپنی ایک کتاب لکھتا ہے اسلامی قربانی, اس کے صفحہ نمبر 12 کے اوپر وہ لکھتا ہے کہ مرزا قادیانی کو وہ جو ہے نا لواطت کروانے کی بہت زیادہ عادت تھی, تو یہ اس کو لڑکیاں بننے کی بھی بڑی عادت تھی. تو ایک دن یہ مریم بن کے بیٹھ گیا, تو پھر مرزا قادیانی نے کے پاس ایک لڑکا آیا جس کو اس نے اپنا نام, اس نے وہ خدا کا نام دیا ہوا تھا, اس نے آ کے اس کے ساتھ بدفعلی کی, رجولیت کی طاقت کا اظہار کیا. آگے وہ لکھتا ہے سمجھنے والے کے لیے اشارہ ہی کافی ہے. تو یہ جو ہے نا لواطت کروانا یہ قادیانیت کی سمجھ لو ریڑھ کی ہڈی ہے, یہ اتنے گندے ہوتے ہیں. اچھا ایک اور میں سوال فہد صاحب آپ سے کرتا ہوں ذرا. ہیلو, میری موجود ہیں آپ؟ جی 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 بالکل موجود ہوں جی. اچھا ایک بات مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو قادیانی مرزائی ہیں, یہ جو جن کو لجنا کہتے ہیں آپ لوگ کہتے تھے, یعنی یہ جو مرزائیوں کی جو لڑکیاں ہوتی ہیں, جو مبلغات ہوتی ہیں, جو ان کی درس و تدریس ہوتے ہیں, جی جی. اچھا ان کے ساتھ بھی یہ جس کو کہتے ہیں پجا کے لے جانا, نس جانا, یا لڑکی نو کڈ لینا, لڑکی کو بگا لینا, یا مطلب اس کے ساتھ گندے کام کرنا, زنا کاریاں کرنا, عشق پیچے کرنا, یہ سارے ورڈنگ یوز ہوتی ہے. اس طرح کے معاملات بھی کوئی ایسے ہیں کوئی؟ میں مفتی صاحب اللہ کو حاضر ناظر جان کے دوبارہ سے یہ الفن بات کہتا ہوں
پہلے بھی آئی ہوئی تھی کہ میں یہ بات آپ سے ضرور شیئر کروں گا. یہ ہمارے علماء کرام کے بارے میں جو بکواسات کرتے ہیں کہ یہ درسوں میں بچوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں, بچوں کے ساتھ اس طرح کرتے ہیں, تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے جتنے مربی اور معلم ہیں, کوئی 100 میں سے جو ان سے 90% جو ان سے عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں. اور باقاعدہ یہ نہیں, اگر مجھے وہ شرمندگی کے ساتھ کہنا پڑے گا, میں پرسنلی طور پہ کہتا ہوں کہ ہماری جو ان سی فیملی ممبرز ہیں ان کے ساتھ بھی ایسا تھا. ان کے جو ان سا ایک محلہ میں اس کا باقاعدہ میں نام کی اگر کہتے ہیں تو لے دیتا ہوں, لے دے گندے کا نام لے دینا چاہیے. جی مولم لیاقت اس کا نام ہے, بالکل وہ ہمارے محلے کا تھا. اور دوسری بات یہ کہ ان کا ایک ادارہ ہے صدر میں عمومی, جہاں پہ ان کے تمام کیس جاتے ہیں. جی صدر عمومی. اور جب وہ کیس ادھر جاتے ہیں, جی آپ بے شک ادھر کبھی کسی سے بھی پوچھ لیں, جو ان سے میں گیا ہوں جی, میں کئی دفعہ گیا ہوں ربوے میں نے یہ چیزیں جا کے دیکھی ہوئی ہیں. ہاں جی. اور وہ ہمیشہ عورتوں کی ہی حمایت کریں گے ہے, اور اندر سے جو ان سے زیادہ تر ہوں گے وہ کسی طرح اشاروں سے ان سے بات کریں گے یا کسی اور طرح سے کریں گے جس سے عورت مطمئن ہو جائے, اور بعد میں ان کے آپس میں تعلقات بن جاتے ہیں. اور یہ بات حقیقت ہے, 100% سچی ہے. اچھا ایک اور بات میں نے بالکل وہ سننے والے سب سمجھ گئے ہیں, اب مزید آپ آگے نہ بھی بتائیں تو سب سمجھ گئے ہیں, دنیا بڑی سمجھدار ہے, وہ سمجھ جاتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. اچھا جی, آپ نے حلف دیا ہے تو اب تو جو پوچھنا ہے میں نے, آپ نے مجھے ماشاءاللہ سچ ہی بتائیں گے انشاءاللہ. اور خاص کر کے چونکہ اب آپ مسلمان ہو چکے ہیں اور اسلام کے اندر تو جھوٹ کی گنجائش ہی نہیں ہے. اچھا مجھے آپ ذرا یہ بتائیں کہ ایک تیسری چیز ہوتی ہے شراب نوشی, چونکہ مرزا قادیانی بھی وہ ٹانک وائن, سٹرنگس وائن, پورٹ وائن اور مختلف وائنیں پیا کرتا تھا, اور ان کی کتابوں کے اندر بھرا پڑا ہے. اب یہ بتائیے گا کہ شراب نوشی کے بارے میں کہ یہاں کوئی شراب بکتی بھی ہے, کوئی شراب پیتے بھی ہیں ان کے لڑکے, یا چرس ہے, چرس جس کو کہتے ہیں, یا فہیم ہوتی ہے جو فہیم مرزا قادیانی بھی کھاتا تھا زد جامع عشق نسخے کے اندر ڈال کے, تو اس طرح کے معاملات بھی کوئی ہیں؟ جی بڑے لوگ بھی جو اصلاحات میں مبتلا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ادھر ایک بستی ہے باب الابواب, اس کا نام ہے, اور اس جگہ پہ یہ چیز عام بھی, باب الابواب جسے یہ بے محلہ بھی کہتے ہیں. اور وہاں پہ یہ چیز جون سی یہ بالکل عام ہے, شراب ہوگی, یہ افیم وغیرہ ہوگی, سارا کچھ ہو گیا ہے. بلکہ ہمارے ابھی بھی جون سے میرے چند دوست جون سے ادھر رہائش پذیر ہیں, وہ بھی اس چیز کا استعمال کرتے ہیں, اس ٹائم بھی کرتے ہیں. اور اب یہ مکر جائیں کیا میری یہ کال کے بعد, آپ کو بھی پتہ ہے انہوں نے 100 بہانے آگے سے بنانے ہیں کہ کسی طرح ان کو جھوٹا ثابت کریں, اور وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہم جھوٹے ہیں کہ یہ جھوٹے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا آپ نے شاید وہ سلمان مربین کا ہوتا تھا, اس کو جانتے ہیں آپ, جو وہ پکڑا بھی گیا تھا وہ شکورے کے ساتھ؟ کدھر سے پکڑا گیا تھا شاید آپ جانتے ہیں کہ نہیں, وہ شکورہ چشمے والا نہیں تھا, کتابیں جو بیچتا تھا, تو وہ جب ان کے پریس کے اوپر چھاپا, وہ جب چھاپا مارا گیا تھا تو وہ پکڑا گیا تھا شکورہ. تو شکورے کے ساتھ 2-3 اور بھی ساتھی تھے, ان میں سے ایک وہ سلمان مربی تھا, شاید آپ جانتے ہیں کہ نہیں؟ نہیں, میں ساتھ اس کو نہیں جانتا ہے, میں شکورے کو جانتا ہوں. اور سبا ظفر, اس کو جانتے ہیں آپ مربی؟ نہیں, اس کو بھی نہیں میں جانتا ہے. اچھا یہ چلے آپ نہیں جانتے تو میں بتا دیتا ہوں. یہ دونوں, یہ چونکہ ان کے جامعہ احمدیہ کے اندر یہ پڑھاتے تھے اور یہ مدرس تھے, اور ان کے جو شاگرد تھے یہ مناظرے ہم سے کرتے تھے, اور یہ خود بھی ہمارے ساتھ انہوں نے بڑے مناظرے کیے, ایک عرصہ تک انہوں نے مناظرے کرتے رہے یہ لوگ. تو یہ لوگ بھی جو ہے نا, یہ لواطت, یہ سلمان تو لواطت کرواتا ہوا پکڑا گیا تھا, سلمان مربی تو لواطت کرواتا ہوا, اور وہ سبا جو تھا وہ لواطت کرتا ہوا کسی, وہ اپنے جامعہ احمدیہ جو ان کا مدرسہ ہے ان کے لڑکوں کے ساتھ لواطت کرتا ہوا, گندے کام کرتا ہوا پکڑا گیا تھا. تو یہ اس قسم کے ان کے اندر کی حرکتیں ہوتی ہیں. بہرحال ہم اب اس کو تھوڑا سا کلوز کرتے ہیں. آپ مجھے ذرا بتا دیں کہ آپ اسلام آپ نے کیوں قبول کیا, کون سی ایسی محرکات تھیں؟ جی محرکات میری یہ تھی, تقریباً میں 2016 سے ان سے علیحدہ ہونا شروع ہو گیا تھا. 17 میں تو میں نے باقاعدہ طور پہ اعلان کیا تھا نا,
تو 16 سے جو سے میں نے تھوڑی تھوڑی کر کے ریسرچ شروع کی تھی. آخر میں اپنے گاؤں چلا گیا. میرا جو سا بائی گاؤں سانگلا ہل ہے جہاں پہ میرے دادا وغیرہ رہائش پذیر ہیں. تو وہاں پہ میرے کزن نے مجھے کہا کہ اصل میں نا دیکھیں مجھے روکنا پڑے گا آپ کو درمیان میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے باتیں بھول جانی ہیں. آپ کہہ رہے ہیں میں نے ریسرچ کرنی شروع کی، حالانکہ قادیانیوں کے اندر تو ریسرچ کرنے کے اوپر، تحقیق کرنے کے اوپر پابندی ہوتی ہے. حتیٰ کہ مرزا قادیانی کی اپنی کتابیں بھی ان مرزائی بچوں کو پڑھنے کی پابندی ہوتی ہے، والدین ڈانٹتے ہیں. تو تحقیق کرنے نہیں دیا جاتا. تو آپ نے کیسے تحقیق کی؟ کیا چھپ کے یہ تحقیق کرتے تھے آپ، کتابیں پڑھتے تھے یا کیا؟ یہ تھوڑا سا بتائیں آپ. جی میرا ایک کزن ہے، اس کا نام فخر عالم ہے، وہ سانگلے. تو اس نے جو سے مجھے کبھی کوئی چھوٹے وغیرہ جو سے یہ حوالہ جات چھپتے تھے وہ اس نے مجھے لا کے دے دینے. تو وہ میں نے مربیان کے پاس لے کے جانے. تو آج تک جو سے الحمدللہ جو سے وہ حوالہ جات ہے ان کو وہ جھوٹا ثابت. اور وہ اگر آپ کہتے ہیں تو میں اس کے کچھ حوالہ جات کی تھوڑی سی آپ کو بتا بھی دیتا ہوں. وہ کون کون سے حوالہ جات ہیں جن سے میں ان سے بہت زیادہ دور ہونا شروع ہو گیا. بتائیں آپ بتائیں. جی اب میں نے اکثر ایک مربی سے میں نے نا سوال کیا. میں نے کہا جی کہ مجھے آپ یہ بات بتائیں کہ یہ ادھر لکھا ہوا ہے کتاب میں کہ ہر بندہ زیادہ سے زیادہ درجہ پا سکتا ہے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ کر پا سکتا ہے. تو وہ مربی 2-1 منٹ تو چپ رہا. وہ باقاعدہ محلہ دارالفتوح ہے، اونچی گلی، اس محلے کا وہ مربی ہے. اس نے مجھے یہ جواب دیا کہ آپ مجھے ایک بات بتائیں، اگر آپ کسی کھیل کے میدان میں دوڑ رہے ہیں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ ترقی کرتے ہیں تو کون آپ کو روک سکتا ہے؟ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. میں نے کہا اس بات کا جواب انہوں نے مجھے یہ کہا. آپ کی آواز کٹ رہی ہے، تھوڑا سا دوبارہ بولیے گا. آپ یہ ایک جملہ دوبارہ ریپیٹ کریں. جی جس مربی پاس میں گیا تھا اس نے مجھے یہ کہا کہ ہر انسان جو ان سے ہر انسان کہہ رہا ہوں جو ان سے ہمارا مسیح موت ہے مرزا ہے، وہ اس نے اتنی عبادت کی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے اس نے درجہ پا لیا. ٹھیک ہے. تو اس لیے ہم نے جی بالکل یہ میری جو کتاب آ رہی ہے نا فہد بھائی، یہ قادیانی کلمہ جو کتاب آ رہی ہے اس میں مفصل گفتگو اسی چیز کے اوپر ہے کہ یہ قادیانی مرزائی مرزا قادیانی کو محمد مانتے ہیں، جو کہ ہمارے دین اور اسلام کی میخ ہے. اصل بنیاد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کی شخصیت ہے. مرزا قادیانی کہتا ہے کہ میں وہ دوبارہ دنیا میں آیا ہوں، ایک مرتبہ میں پہلے آیا تھا. مرزا قادیانی کے بقول وہ دوبارہ جب ایک چیز آتی ہے تو اس کا مطلب وہ پہلے بھی آ چکی ہے. تو مرزا قادیانی کہتا ہے میں پہلے بھی آیا تھا، تو پہلے بھی میں محمد تھا، تو اب محمد کا دوسرا جنم ہوا ہے. تو اس کے اوپر میں مفصل گفتگو کر چکا ہوں. اور یہ والی بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بڑے سے بڑا بھی رتبہ پا سکتا ہے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رتبے سے بھی بڑھ سکتا ہے، یہ حوالہ بھی میں نے اس کتاب کے اندر کوٹ کیا ہے. اور اصل سکین اس کے اندر میں نے دکھائے ہیں، لگائے ہیں، تاکہ کوئی انکار نہ کر سکے کہ یہ اس مولوی نے اپنے پاس سے یہ بات بنائی ہے. ٹھیک ہے جی، اور بتائیں آپ. جی بالکل جی. اور یقین کریں اتنی یہ بکواسات اس نے کی، خبیث انسان ہے. اور میں اس چیز سے اتنا یہ متفرق، میں نے کہا یہ کیا آپ بات کر رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ بس یہی بات ہے، کیونکہ ان کا درجہ بڑھ چکا ہوا ہے. اور اس کے بعد دیکھیں کہ یہ اب فرشتوں کے نام ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام. تو بات یہ ہے کہ میں نے ایک کتاب میں پڑھا، میں نے کہا یہ دیکھیں مولوی صاحب نے لکھا ہے کہ فرشتے کا نام ٹی بھی تھا، مٹھن لال بھی تھا، یہ مختلف نام تھے جو ان سے. تو میں نے کہا اس پہ آپ تھوڑی سی روشنی ڈال لیں کہ کیا یہ واقعی حقیقت ہے. اس نے پھر مجھے صرف ایک بات کا جواب دیا. اس نے کہا کہ یہ ٹیچی فرشتہ نہیں تھا، صرف ٹیچی فرشتہ تھا. مفتی صاحب آپ سن رہے ہیں؟ جی جی سن رہا ہوں جی، آپ بولتے رہے. میں نے کہا اس کا پھر کیا مطلب ہوا اور یہ کیسا فرشتہ ہے؟ اس نے کہا کہ یہ اس لیے اس کا نام ٹیچی رکھا گیا تھا کہ یہ مرزا صاحب جب آنکھ جھپکتے تھے اور اس کو یاد، آپ کی آواز کٹ رہی ہے اصل میں، صحیح نا؟ پاس حاضر ہو جاتا تھا. آپ کی آواز کٹ رہی ہے، جو اصل بات ہوتی ہے وہ سمجھ نہیں آتی. جی اب صحیح ہے جی بولیں. جی تو اس نے کہا کہ مرزا صاحب ابھی آنکھ جھپکتے ہی تھے تو وہ حاضر ہو جاتا تھا، اس لیے اس کا فرشتے کا نام انہوں نے ٹیچی رکھ دیا. اب مجھے یہ بتائیں کہ آج تک کون سا فرشتہ، یہ مرزائی مجھے صرف اس بات کا جواب دے دیں
कौन सा रिश्ता है जो सा की GTG है, मुट्ठन लाल है, मुझे तो कोई समझ नहीं आ रही इस बात की कि ये क्यों ऐसे इन्होंने बकवासात छोड़ी हुई हैं। अच्छा, ये वाली चीजें थी जिन्होंने आपको राग़िब किया इस्लाम की तरफ? मुफ्ती साहब आपकी आवाज काट रही है। मैं कह रहा हूँ ये वाली चीजें थी जिन्होंने आपको इस्लाम की तरफ राग़िब किया। जी बिल्कुल बिल्कुल, और सबसे बड़ी वो जो पहला वाला मैंने आपको जो मेन पॉइंट है वो मैंने आपको बता दिया, और उसके बाद जो हजरत ईसा के बारे में इन्होंने बकवासात की कि वो शराब पीते थे और ये है वो है, और वो बल्कि यहाँ तक इन्होंने बकवास की हुई है कि वो ज़नाकार नारियों आगे से फिर ये जौन सी हजरत मरियम के बारे में इन्होंने बकवासात की हुई है, बहुत कुछ बड़ी, और यहाँ तक जो जी उसके बाद फिर उन्होंने जो हमारे मुसलमानों के बारे में जुबान इस्तेमाल की हुई है कि जो मुझे नहीं मानता वो बल। आपकी आवाज कट रही है जी, अब सही है जी। जी मैं ये कह रहा था कि ये मुसलमानों को जो इन्होंने कह दिया हुआ है कि जो उनसे मुझे नहीं मानते वो वल्दुल हराम है, तो क्या ये हम तमाम मुसलमान, मेरा इनसे सवाल है कि जो उनसे हराम है, तो इस तरह तो मिर्जे के बेटे ने भी इस पे ईमान नहीं था लाया है, तो क्या वो भी हराम की औलाद में से था? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ये इतराज है। जी। तो अच्छा, अब जब आप अल्हम्दुलिल्लाह आप मुसलमान हो चुके हैं और मैं इसके ऊपर मुबारकबाद भी आपको देता हूँ, तो अब आपको कोई कत्ल की धमकियां या कोई और मुआशी तौर पे कोई मामला तो हो तो आप जरा बताएं आप इंटरव्यू के अंदर। मैं वैसे अक्सर जाता रहता हूँ, अपने घर नहीं जाता लेकिन अपने मोहल्ले में जाता हूँ, और जब मैं मोहल्ले से हो गया तो कुछ मेरे दोस्त हैं जो मुझसे अभी भी ताल्लुकात रखे हैं, देखिए हमने उनको मुसलमान करना है, जी। अगर हम उनसे ताल्लुकात तोड़ देंगे तो उनको हम तबलीग नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा करके उनसे मैं एहतियात के साथ कि ये दोबारा ना कोई चाल ना मेरे पे चले, लेकिन बाद में जो उनसे है ना उनके दोस्तों से मैं सुनता हूँ कि ये कहते हैं लत्ता पांदेनिया ने बल्ले में आया, इसको हमने मार देना है, इस तरह कर देना है, और ये मैं अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के कहता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल आपने सच बताना है जी, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे आप पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कोई मैसेज देना चाहेंगे कि न्यू मुस्लिम्स के बारे में, इनके तहफ़्फ़ुज़ के बारे में? जी मैं देना यही चाहूंगा कि जो से कानून इन पर लागू है या इन पे जो से है उन पे अमल किया जाए। सबसे बड़ी बात तो ये, जब कानून पे अमल करेंगे तो सब कुछ बेहतर हो जाएगा। अब ये नमाजें ये पढ़ते हैं, अजानें ये मस्जिदों में छुप छुप के देते हैं। अब सबसे बड़ी बात है मुफ्ती साहब, मैं आपको एक और चीज बताता चलूं कि एक दफा मैं इंटरव्यू सुन रहा था मिर्जा मसरूर का, उस टाइम मैं कादी। आपकी बात कट रही है फिर। जी मुफ्ती साहब सुन रहे हैं आप मुझे? जी 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 फरमाएं। जी मैं ये आप कह रहा था कि जब मैं कादियानी जमात में था तो मिर्जा मसरूर का मैं इंटरव्यू सुन रहा था। तो उसमें एक बच्ची ने, उसमें बल्कि ये क्लास इसने लगाई हुई थी, तो एक बच्ची ने सवाल किया कि गैर अहमदी जोन से हैं उनकी हम नाते पढ़ सकते हैं क्या? तो आगे से मिर्जा मसरूर ने ये जवाब दिया कि क्या गैर अहमदी हमारी नज़में पढ़ते हैं? अब मुझे ये मुसलमान कहते हैं और नात का मतलब क्या है जिसमें बयान की गई हो। आपकी ना आवाज शदीद नुमान भाई कट रही है, शायद सिग्नल की कोई प्रॉब्लम है, बात नहीं समझ आई कि मिर्जा मसरूर ने क्या कहा। जी अब सही है? जी जी बोलें। मिर्जा मसरूर ने क्या कि क्या गैर अहमदी जोन से हमारी नाते पढ़ते हैं जो हम उनकी जो सॉरी नज़में पढ़ते हैं जो हम उनकी नाते पढ़े। ठीक है, आगे। तो ये बकायदा हमें भी जोन सा है नाते पढ़ने पे, जोन सा अक्सर मैं उधर भी पढ़ता रहता था, लेकिन ये कि हमें रोका जाता था, हमारे घर वाले रोकते थे कि भाई ये नहीं पढ़नी आपने, आप अपनी नज़में पढ़ा करें। अल्लाह मान वाला फिर। अच्छा ये एक और अंदर की बात बताएं कि ये तो मैं जानता हूं कि मिर्जा कादियानी ने जो दावाजात किए हैं, ये जो कादियानी मर्ज़ई, चाहे वो पैदाइशी ही मर्ज़ई क्यों ना हो, वो ना गलत होता है, उसको पता ही नहीं है कि हमारे मिर्जा कादियानी ने दावे कौन से किए हैं, ये तो मुझे भी पता है। अच्छा लेकिन एक बात ये मुझे बताएं कि चूंकि मिर्जा कादियानी अपने आप को कहता था मैं मोहम्मद हूं, मेरा दूसरा जन्म है, क्या आप समझते हैं कि कुछ मर्ज़इयों को ये पता होता है कि हाँ ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा जन्म है मिर्जा कादियानी? जी इसमें जो से जितने इनके मुरब्बियान है या जितने मुबल्लिगीन है उनको सब कुछ बात का पता है, और कुछ लोगों को भी पता है जो पढ़े लिखे बाशऊर लोग हैं। मैं मुफ्ती साहब आपको एक और चीज बताता चलूँ है
جی جب بھی یہ مرزائی کسی کو کرتے ہیں، آپ حقیقت بات ہے، یہ بے شک میرے سامنے کوئی بھی مرزائی آ کے کہہ دے کہ ہمیں تبلیغ کے مرزائی کیا گیا ہے، تو جو سزا مجھے کہیں گے مجھے وہ منظور ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جتنوں کو بھی مرزائی کرتے ہیں صرف لالچ کی بنا پہ کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں جب یہ بلوچستان کی طرف سیلاب آتا ہے، ٹھیک ہے، بولتے جی رہیں۔ جب سیلاب آتا ہے وہ جی چلے جاتے ہیں، یہ ایسی ایسی جگہ کو تلاش کرتے ہیں جہاں پہ لوگ بھوکے مرے ہیں اور غریب کچھ مرے ہیں۔ غریب علاقوں میں سب کو غریب لالچ لوگوں کیا۔ کو، یا وہ والے لڑکے، وہ والی لڑکیاں کہ جو باہر جانا چاہتے ہیں، جن کو بڑا شوق ہوتا ہے، تو یہ لوگ جو ہے نا ان کو بہلا کے پھسلا کے لے جاتے ہیں اور پھر اپنے مذہب کے اندر داخل کرتے ہیں، ایسے ہی ہے۔ جی 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 بالکل ایسے ہی ہے، ایسے ہی باقاعدہ لالچ دی جاتی ہے اور وہ لوگ بالکل ہو جاتے ہیں۔ ان کو اگر پوچھا جائے آپ کیا دے کے قادیانیت میں شامل ہوئے ہو، تو وہ کہتے ہیں ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ بھی آپ کو کاروبار بنا دیں گے، آپ کا کوئی روزگار لگا دیں گے۔ میں نے کہا پھر تبلیغ تو نہ آپ کو کی گئی، تو کہتے ہیں ہاں میں تبلیغ نہیں کی گئی۔ اچھا، آپ ذرا ابھی ہم نا انٹرویو کو اختتام کی طرف لے کے چلتے ہیں، تو چونکہ آپ کے سگنل ڈراپ تھے تو آپ اس لیے آڈیو کال کر رہے ہیں، تو ایک دفعہ کیمرے کے اندر اپنی ویڈیو تھوڑی سی دکھا دیں اگر ممکن ہو تو۔ جی میں دکھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ کیمرے میں اپنا جو ہے نا چہرہ مبارک تھوڑا سا دکھا دیں تاکہ ہمارے سننے دیکھنے والے وہ بھی آپ کی زیارت بھی کر لیں۔ جی مفتی صاحب ایک منٹ سر، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ جی بڑی مہربانی، جزاک اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، شاد باد رکھے، بڑے پیارے ہیں آپ جناب، بہت پیارے ہیں۔ اور ایمان جب آپ، ہاں اب کیمرہ آپ بھلے آف کر دیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آواز پھٹ رہی ہے سگنل کی پرابلم کی وجہ سے۔ تو اچھا ویسے بھی اب انٹرویو کو ہم جو ہے نا ختم کریں۔ صاحب آپ کی طرح اگر کرتا ہوں تو میری بات ہو جاتی ہے۔ کیمرہ بند کر دیں، کیمرہ بند کر دیں آپ۔ جی صاحب کیمرہ بند کر دیں، آپ اسی جگہ پہ چلے جائیں جہاں پہ تھے پہلے آپ، تاکہ آواز صحیح آ جائے۔ جی جی بالکل، میں کہہ رہا ہوں اس انٹرویو کے آخر کے اندر کوئی آپ مرکزی بات کہنا چاہیں تو کہہ لیں، پھر میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ کافی زیادہ پاس، لیکن یہ ہے کہ وقت بھی مناسبت دیکھنی ہے، تو بس یہ میں میسج دینا ہوں ان لوگوں کو جن کو مرزیت کے بارے میں نہیں پتا اور جو ان سے اپنے حالات سے تنگ ہو چکے ہوئے ہیں۔ تو اب اس ٹائم میں اپنے حالات ہی آپ کو بتا دوں تھوڑے سے شارٹ کٹ، کہ مجھے نا بالکل گھر سے نکال کے بالکل صفر پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنے لگائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے جاب دے دی، سارا کچھ دے دیا ہے، ادھر میری رہائش بھی بن گئی الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ تو بات یہ ہے کہ مشکل وقت آن پہ آتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمیشہ آپ کی آواز نا جال میں کبھی بھی نہ آواز بڑی کٹ رہی ہے، تو میں آپ سے جی مرزیت کے جال میں کبھی بھی نہ پھنسے اور ہمیشہ اپنا ایمان جو ان سے مضبوط رکھے۔ اللہ تعالیٰ بہت رنگ لگاتا ہے، دیر سے صحیح لیکن ضرور لگتے ہیں۔ جی جی جی۔ اچھا کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو ان کے جال کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، وہ دل سے تو مرزے پہ لعنت ڈالتے ہیں، لیکن وہ اوپر سے اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کوئی میسیج دینا چاہیں؟ ان کو یہی میسج دینا چاہوں گا کہ اگر ان کو کوئی پریشانی ہے، وہ بڑے بڑے علماء کرام ہیں، ان سے رابطہ کریں، اگر وہ وہاں سے نہیں نکل سکتے تب بھی ان سے رابطہ کریں۔ ادھر ماشاءاللہ مولانا الیاس چنیوٹی صاحب ہیں، سفیر ختم نبوت ہیں، ان سے رابطہ کریں، جو خاص کر چناب نگر میں ایسے لوگ ہیں، ان کو میں ذاتی طور پہ بھی جانتا ہوں، تو ان کو بھی میرا یہ میسج ہے، ویسے بھی ان کو میں پیغام دیتا رہتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ علامہ خادم صاحب رضوی صاحب ہیں، ڈاکٹر اشرف صاحب جلالی صاحب ہیں، یہ وہ بڑی بڑی طاقتیں ہیں کہ کوئی بھی قادیانی مرزائی اگر مسلمان ہونا چاہتا ہے ایک دفعہ ان سے آ کے رابطہ تو کرے۔ میں کہتا ہوں پوری سپورٹ ملے گی اللہ پاک کے حکم سے، کوئی آپ کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ تو اب یہ ماشاءاللہ خود یہ علماء جو ہے نا بڑی پاور کے اندر ہیں اللہ پاک کے حکم سے۔ جی جی بالکل ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے۔ اچھا جی فہد بھائی، میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں،
ہماری گفتگو ہوئی، اللہ پاک آپ کو دین دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے اور ان قادیانی مرزیوں کے شر سے اللہ پاک ہمیشہ آپ کو اور آپ کی فیملی کو محفوظ رکھے جو کہ مسلمان ہو گئے ہیں، اور جو مسلمان ابھی نہیں ہوئے آپ کے فیملی کے ممبران، تو ان کے لیے ہم دعا گو ہیں، اللہ پاک ان کو بھی عقل سلیم عطا فرمائے، ان کو ایمان کی دولت عطا فرمائے اور مرزا قادیانی پہ لعنت ڈالنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ فرحت بھائی بہت شکریہ، میں آپ سے اجازت، جی 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 میں بھی یہی دعا کہوں کہ میں مرزے پہ لانے ڈالتا ہوں، میں لوگوں پہ لانے نہیں ڈالتا، کیونکہ وہ اندھیرے میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کے لیے ہم دعا کر سکتے ہیں، لیکن میں دعائیں کر مرزے سکتے ہیں نا پہ جی، کروڑوں اربوں لانتے ڈالتا ہوں۔ بالکل یقین مانے ہم بھی جو ہے نا، میں کہتا ہوں ہم ڈیبیٹ تو ان مرزیوں سے کرتے ہیں، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جب ہم مصلے کے اوپر بیٹھتے ہیں تو ان لوگوں کے بارے میں دعا کتنی کرتے ہیں۔ ہم اپنے عزیز و اقربا کو بھول جاتے ہیں، اپنی جان کو بھول جاتے ہیں، لیکن ان لوگوں کے لیے دعائیں دن رات کرتے رہتے ہیں کہ اللہ ان کو ایمان کی دولت عطا فرمائے، لیکن یہ لوگ ہمیں اپنا دشمن سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بالکل مرزیوں کا ایک بہت پھیلایا ہوا یہ جال ہے، لو جی مسلمان ہمیں مار گئے، کوٹ گئے، گولیاں مار گئے، ہمارے گھروں کو جلا دیا، حالانکہ ایسا کچھ ہے ہی نہیں۔ تو بہرحال یہ بات پھر ایک لمبی چوڑی ہو جائے گی، اس کے اوپر مفصل ہماری گفتگو ہمارے چینل کے اوپر ختم نبوت ٹائمز جو یوٹیوب کا چینل ہے اس کے اوپر ویڈیوز موجود ہیں، یہ ہر موضوع کے اوپر مفصل ویڈیوز موجود ہیں، تو وہاں پہ آپ سن لیجئے گا، دیکھ لیجئے گا۔ میں اپنے تمام دوستوں سے بھی اجازت چاہتا ہوں، بہت شکریہ، دعا کو رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔